بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ جو سعودیہ، پاک اور ترکش ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ سے امت کو کیا فائدہ ہے، اور اس ایگریمنٹ سے لبیک جیسی نظام مصطفیٰ کی حامی جماعت، اس کو کتنی فائدہ ہے یا کتنی نقصان ہے، یہ ساری کی ساری جو باتیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹس کیا کہ یار اس کے اوپر ویڈیو بنائیں کہ اس کا واقعی کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چینل پر آئیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اگر اس کو آپ نیوٹرل ہو کر دیکھیں، اس کو آپ پاکستان کے ان ملوٹوں سے سائڈ پر رکھ کر دیکھیں جن کا کام یہ سارا دن اسٹیبلشمنٹ کی چمچہ گیری کرنا ہے، اگر آپ ان چمچوں کو سائڈ پر رکھ کر دیکھیں، شریف خاندان کے مفادات کو سائڈ پر رکھ کر دیکھیں، زرداری خاندان کے مفادات کو سائڈ پر رکھ کے دیکھیں، آل سعود کے مفادات کو سائڈ پر رکھ کر دیکھیں، اور اردگان کے مفادات کو سائڈ پر رکھ کر دیکھیں، تو آپ کو ایک اس کا نتیجہ ملے گا کہ یہ ایگریمنٹ شریف فیملی کے تحفظ کے لیے بھی ہے، آل سعود فیملی کے تحفظ کے لیے بھی ہے، اردگان کے تحفظ کے لیے بھی ہے، لیکن یہ امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یار اس کو تو میثاق مکہ کا نام دیا گیا ہے۔ بالکل دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر نام یہ مکہ کا ایک مقدس جگہ کے استعمال کر کے، اور اس سے فائدہ یہ خود اٹھا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آپ لوگ آپ مجھے بتائیں کہ اس ایگریمنٹ سے، اس معاہدے سے جو روزانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی امریکہ کی میں بات کروں، امریکہ کا نشانہ بن رہے ہیں، اسرائیل کا، کیا یہ سائن، یہ کاغذ، یہ ڈاکومنٹس کیا ان کی حفاظت کر سکیں گے؟ تو اس کا جواب ملے گا کہ نہیں۔ تو اس کا ایک اوورال نتیجہ سامنے آ گیا کہ یہ اقتدار کی مضبوطی کے لیے ہے کہ اس ایگریمنٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر شریف خاندان کا اقتدار مضبوط ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کا اس ایگریمنٹ کے تحت اردگان کا اقتدار مضبوط ہوگا، اس ایگریمنٹ کے تحت شریف اپنا آل سعود خاندان کے اقتدار مضبوط ہوگا، اور امت مزید ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پیسی جائے گی۔ یہ ہے اس کا ایک اوورال لب لباب اس ایگریمنٹ کا۔ اگر اس ایگریمنٹ کے اندر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب یہاں پر دیکھیں نا، ان تینوں چار ممالک کو کے حکمرانوں کو جنہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ملک کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ چھوڑو یار طاہر اشرفی کو، چھوڑو امریکہ کو، چھوڑو اسرائیل کو، چھوڑو برطانیہ کو، چھوڑو یورپی یونین کو، اپنے اپنے ملک میں دیکھیں۔ اچھا، اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں۔ کیا آپ کے شہر کے اندر جہاں پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیرون ملک بھی میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو میری ویورشپ آتی ہے نا بیرون ملک سے، وہ سعودی عربیہ سے آتی ہے۔ مجھے یعنی بہت سے لوگ سعودی عربیہ سے سنتے ہیں،
اب وہ کون سے لوگ ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں دیتا. یہ جو میں ایڈینس چیک کرتا ہوں جب، تو دوسرے نمبر پر جو کنٹری مجھے شو ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ ہوتا ہے. چلو وہ تو بیرون ملک ہے. اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. جس سٹی کے اندر آپ بیٹھے وہاں پر دیکھیں کہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے صادری صاحب، ان کے ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے پرچم اٹھائے میدان میں نکلے، تو ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنے والوں نے کیا کیا ہے؟ اس کا جواب ملے گا کہ گولیوں سے بھون ڈالا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اپنے ملک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نکلنے والوں کو گولیوں کے ساتھ بھوننے والے اپنے ملک کے اندر، تو کیا وہ امریکہ کے آگے یا اسرائیل کے آگے ان کے امت کے لیے ڈھال بن سکتے ہیں؟ یار اس سے آل سعود کا اقتدار مضبوط ہوگا، شہباز شریف کا اقتدار مضبوط ہوگا، اور دگان کا اقتدار مضبوط ہوگا. یہ ہے اس کا اوورال ایک لب لباب. اچھا، بہت سے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ یار، یعنی یہ کویشچن کیا جاتا ہے جیسے محفل لگی ہوتی ہے کہ یار اگر آپ کو ایک دن کے لیے، جیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم بھی بنا دیا جاتا ہے، صدر بھی بنا دیا جاتا ہے، یعنی یہ بڑے بڑے لوگوں کو آپ اگر ماضی دیکھیں تو چودھری شجاعت حسین کو کوئی 30-35 دن کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا، کسی کو 1.5 سال اس طرح کی، اور باقی جو کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ تھیلیسیمیا کے بیمار بچے جو ہوتے ہیں ان کو کبھی اعزازی طور کی میں بات کروں کہ کبھی ڈی پی او بنا دیا جاتا ہے، کبھی ڈی سی او. یہ جیسے ابھی بچوں نے ایگزام کے اندر جس طرح سے پوزیشنیں حاصل کی محنت کے ساتھ، تو ان کو بھی پرنسپل وغیرہ دینا وہ بنایا گیا اعزازی طور پر ایک دن کے لیے. تو مجھ سے کسی نے کویشچن کیا جیسے محفل لگی ہوئی تھی کہ یار آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو حکومت دے دی جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ پتہ ہے میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ میں پہلے نمبر پر سعودی عربیہ کے خلاف جنگ کروں گا. یعنی پاکستان کے اندر مجھے حکومت دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ہے آپ کے پاس آرمی، یہ ہے آپ کے پاس پولیس، یہ ہے آپ کے پاس رینجر، یہ ہے آپ کے پاس توپ، یہ ہے آپ کے پاس میزائل، یہ ہے آپ کے پاس ٹینک، یہ ہے آپ کے پاس جنگی جہاز. جاؤ آج تمہاری بادشاہت ہے. تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد علماء کرام کو بلاؤں گا. وہ چاہے شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے اہل حدیث کے، ان سب کو، ان سب سے دعا منگواؤں گا. اور دعا منگوانے کے بعد پہلی جو میں ایک وار سٹارٹ کروں گا وہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ کروں گا. آپ کہیں گے کہ یار ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کی ریزن کہ انڈائریکٹلی مکہ اور مدینہ کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ کس کا ہے؟ وہ جو بیرونی قوتیں بیٹھی ہیں ان کا ہے. یعنی وہاں کا جو امام ہے وہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے ایک افسوس کا مقام، یہ ہے ایک افسوس کا مقام. اس پر جتنی بھی چیخا جائے، جتنی بھی چلایا جائے وہ کم ہے. جب وہاں یعنی مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر امام مسجد، امام کعبہ جب وہ خطاب کرے اور حق کا خطاب کرے اور دنیا فتح نہ ہو رہی ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ٹکڑے ہو رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے سب سے پہلے جو ایک آپ وکٹری اگر امت چاہتی ہے تو ان آل سعود سے جان چھڑوانی پڑے گی، کیونکہ آل سعود امریکہ کے غلام ہیں، غلام امریکہ کے پٹھو ہیں اور امت کے سب سے بڑے غدار ہیں. یہاں سے جب یہ سمت ٹھیک ہوگی تو اس کے بعد اوورال جو ہے آپ کو رزلٹ ملے گا. تو یہ باقی صادری صاحب کیونکہ یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اور یہ باقی جتنی بھی ہے یہ نظام مصطفیٰ کے مخالف ہیں، اس لیے
یہ لبیک کے لیے کہ راستہ روکنے کے مترادف ہے۔